بات نہیں ہوگی۔ اسی کے علاوہ اس کے ساتھ اور دو جڑی ہوئی باتیں کہ رواج ایکٹ اس کو بھی فی الحال اس پر کارروائی معطل رہے گی، اور آنے والے 2018 کا الیکشن میں صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں فاٹا سے سیٹوں کو مختص کرنا، یہ معاملہ بھی اس وقت نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ تین باتیں تو تقریباً ایسی تھیں کہ جس پر اختلاف رائے رہا، اور ایک طویل عرصہ اس موضوع پہ ہماری بات چیت چلتی رہی، اور بالآخر جب انہوں نے اس قسم کی سوچ ہمارے سامنے رکھی تو یہ ہماری نظر میں اس اختلاف کو سمیٹنے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ چوتھی چیز جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پشاور کی فاٹا تک توسیع کا مسئلہ ہے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ جس وقت یہ تجاویز ان کی طرف سے ہمارے پاس آئیں تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اس پر میں فاٹا کے جرگے کی سپریم کونسل سے مشورے کے بعد جواب دوں گا۔ چنانچہ جب میں نے ان کے سامنے یہ ساری رپورٹ رکھی تو انہوں نے ابتدائی 3 نکات پر تو اطمینان کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی فاٹا کے عوام کی جو دل کی آواز ہے کہ انضمام کے معاملے کو مؤخر کرنا، رواج ایکٹ کے مسئلے کو معطل کرنا، آئندہ کے لیے اگلے الیکشن میں فاٹا سے سیٹوں کے عمل کو فی الحال ختم کر دینا، یہ ان کے لیے اطمینان کا باعث تھا۔ جہاں تک کورٹس کا توسیع کا مسئلہ ہے، سپیریئر کورٹس کا، تو اس پر بڑی سنجیدہ گفتگو ان لوگوں نے کی، اور یہ کہا کہ ہم اس کو یکسر رد نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی آئینی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک ایسی قانون سازی کی طرف جائیں کہ آئین اس کی اجازت نہ دے۔ چنانچہ اس حوالے سے وہاں پر ایک کمیٹی بنی، اور اس میں بھی جو سابق ہمارے بیوروکریٹس تھے اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے جو اس پورے معاملے کو علمی لحاظ سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے سامنے میں نے بڑی وضاحت سے بات کی کہ اب تک تو ہم سیاسی جنگ لڑتے رہے ہیں، سیاسی جنگ تو آ کر یہاں رک گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے۔ اب جو عمل نیا شروع ہو رہا ہے وہ آئینی اور قانونی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں دانشوروں کی اس حوالے سے رہنمائی چاہیے ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ کو، یہ جو ریٹائرڈ ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا، اور مجھے کہا کہ ہم 2-3 دن کے اندر آپ کو ایک ڈرافٹ بنا کر پیش کر دیں گے۔ ابھی ان کا جواب نہیں آیا تھا، اور جب ان کا جواب آ جاتا اور ہم اس پر بیٹھ جاتے تو یقیناً میں نے اس کو حکومت کے سامنے پیش کرنا تھا، حکومت کے سامنے پیش کرتے تو اس مسئلے پر بھی کوئی تنازع نہ ہوتا۔ اب مشکل یہ ہے کہ یا تو کورٹس کے معاملہ ایجنڈے پر موجود عین اجلاس میں جب پیش ہونے کا وقت آیا تو ایجنڈے سے نکال دیا گیا، اس سے بھی ہنگامہ پیدا ہوا۔ آج یہ ایجنڈے پر نہیں تھا، اور ایڈوائزری کمیٹی میں ہماری جو خاتون ممبر ہے نعیمہ کشور صاحبہ، انہوں نے 2 مرتبہ اسپیکر سے پوچھا کہ آج کوئی اس حوالے سے بل تو نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آ رہا۔ جب اس ایڈوائزری کمیٹی میں اطمینان دلا دیا گیا، پھر اس کے بعد یکدم سے ایک ضمنی قسم کا بل کیوں پیش کیا گیا، اور پھر بل نہیں ہے، یہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی رپورٹ تھی۔ جب رپورٹ آتی ہے تو پھر رپورٹ پر بحث ہوتی ہے۔ کیا جلدی تھی اسپیکر صاحب کو کہ انہوں نے فوری طور پر کہا کہ جس پر ووٹنگ کریں اور معاملے کو ختم کریں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو شائستگی کے ساتھ، جس طرح دانشوروں کے رائے کو لے کر، ان کی رہنمائی کو لے کر ہم اس کو حل کرنا چاہتے تھے، ابھی بھی ہم حل کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی ہم اس کو اس پوائنٹ پہ نہیں لے جانا چاہتے کہ نو ریٹرن کا معاملہ بن جائے۔ اس کو ہم سینٹ میں جائے گا تو وہاں پر بھی ہم اس بحث کو ساتھ لیتے چلے جائیں گے، تاکہ اس میں کوئی آئینی جو رکاوٹ ہو اس کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ اب نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تحفظات ہماری اپنی جگہ پر ہیں کہ اس وقت بہرحال یہ جو آج جس انداز کے ساتھ پیش ہوا ہے بل، اس کا نہ کسی کو خبر تھی، نہ کسی کو توقع تھی، اور بحث کے لیے جگہ ہونی چاہیے تھی، اور پھر کہا گیا کہ نہیں ہے، اور ایڈوائزری کمیٹی کے ایک ممبر کے سوال پہ 2 دفعہ کہا گیا کہ کوئی چیز آج نہیں آ رہی، پھر لائی گئی، تو اس سے ذرا ایوان کی جو تقدس ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ ہمارے جو وہاں ایز اے پارلیمنٹ کے ممبر کے رائے کا حق تھا اور اس پر بحث کرنے کا حق تھا، وہ بھی مجروح ہوا ہے۔ تاہم
जनरल साहब ने जैसे फरमाया है, वो जिस खुशलूबी के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन हमारा कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने खुद मेहरबानी की और इस मसले को क्लियर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ हम जो इस आज का जो बिल है उसको सेनेट में ले जाकर उस हद तक हम उसके अंदर जो आईनी हवाले से देखेंगे कि अगर कहीं कोई ऐसी हिच है उसके अंदर तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम मसले को हल करना चाहते हैं। तवालत अगर हुई है, रुकावट की नीयत से नहीं हुई है, हल की नीयत से हुई है, शाइस्तगी के साथ हल करने की वजह से इज़्ज़त नफ्स का मसला न बनाया जाए। ये मुल्क का मसला है, एक कौम का मसला है, कबाइल का मसला है और उनके मुस्तक़बिल का मसला है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आने वाले हालात में इस मसले को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें इत्मीनान दिलाया है। बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट मैं और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मौलाना साहब ने जो फरमाया कि आईनी इतबार से अगर कोई मसला पैदा हो सकता है या हो जाए या कोई नुक्ता आ जाए, हम बिल्कुल उसके ऊपर गौर किया जाएगा, अमल दरामद की जाएगी। हम भी कोई रिजिडिटी नहीं शो करते हैं। अगर आइन में गुंजाइश पैदा नहीं होती है, हमने अपने तौर पर जो कार्रवाई करनी थी अपने एक्सपर्ट से पता करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला होगा, कोई तजवीज़ आ जाएगी तो हम इत्तेहादी है एक दूसरे के और एक दूसरे के नुक्ते निगाह को बराबर वजन देंगे। मौलाना साहब ये बताएं कि खत्म नबूवत का मामला हो तो उसके बाद आप लोगों की इज्तिमाई राय आई दीनी जमातों की कि हुकूमत ने चालाकी की, हुकूमत ने बरीक वारदात की। आज फिर वही जो बातें आपने कही हैं कि एडवाइजरी कमेटी में ये कहा गया, एजेंडे में नहीं था, सब कुछ नहीं था, इसको कहते हैं क्या, इसको नाम क्या देंगे? हुकूमत ने क्या किया? इसका नाम मुझे भी नहीं आता। जल साहब आपको पता है? जी ये आप हमने जो कुछ कहना था आपको कह दिया। जहां तक लड़ाई झगड़े का ताल्लुक है कि हम एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करें, पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है। हमसे अगर कोई जल्दबाजी हुई है तो हमने उनकी तसल्ली तशफ़ी की है और उनकी अगर रिजर्वेशन है उन्होंने हमारी तसल्ली तशफ़ी की है। आप हमें लड़ाई नहीं, वैसे आपने एक नए जाविये से इशारा किया है। तो हम जाविये नहीं निकालना चाहते हैं, फिर एक और सवाल करेंगे उसके ऊपर फिर मसला पैदा। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। भाई आपने हमारे से बदला तो नहीं लिया कल का? बदला ये बहुत छोटा बदला है, बड़ा बदला लेना चाहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का सन 1971 में भी और 72 में भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान की हुकूमत बनाने का हक़ हासिल था जमहूरी लिहाज से। और उस वक्त अगर उनको ये हक़ दे दिया जाता तो बाकी तो मुक़द्दरात हैं, अल्लाह के फ़ैसले हैं, लेकिन अक़ल ये कहता है कि शायद इतना जल्दी पाकिस्तान दो लख्त ना होता।